اور سرکار کے زمانے کا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے فیصلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے کیا ہوا ہے، کیا فیصلہ چاہیے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جو میں کماتا ہوں پیسہ باپ کو دیتا ہوں، لیکن میرا باپ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ مجھے انصاف چاہیے، وہ پیسہ میرا ہے، مجھے انصاف چاہیے، وہ پیسہ میں نے کمایا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ قربان جاؤ، میرے سرکار نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی سے کہتے جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور ان کے والد کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، پوچھتے ہیں تم کیوں آئے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے چلو سرکار بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی خوشیوں میں جھومنے لگتا ہے کہ سرکار بلا رہے ہیں، مجھے رسول یاد کر رہے ہیں۔ وہ خوشیوں میں جھومنے لگتا ہے، جلدی سے دروازہ بند کرتا ہے۔ وہ صحابی کے ساتھ وہ رسول کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ابھی چند ہی قدم چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بکاری خوش حیران بسم اللہ رسول اللہ پریشانم بسم اللہ رسول اللہ شہابی قسم روزی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض دردو سیادم بسم اللہ رسول اللہ اگر رانی اگر خانی غلام فمتا سلطانی تگر چیزیں نمی نامم بسم اللہ رسول اللہ امداد کن ازبند کن آباد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اسٹیج پر بیٹھے دعا پر کرام معاشرہ ذریعت شاہ معاذ صحابہ کرام پردہ نشین خواتین سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پورا مجھوم کے درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ حضرات نے مجھے تھوڑی دیر برداشت کیا تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کروڑوں ثواب کے حقدار بنیں گے۔ ایک عمل ہوگا وہ بھی 3 منٹ کا ہوگا۔ 3 منٹ اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو کروڑوں ثواب ملنے والا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بتاؤں گا۔ ہماری ماں بہنیں بھی آج ایسے میں بیٹھ کر کے علماء کرام کی گفتگو سن رہی ہیں۔ ان لوگوں کو بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ جلسے جلوس میں جائیں گے اور سنیں گے، لیکن آج کی اس محفل پاک میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور سن کر انہیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام، آج کی یہ محفل جناب ببلو صاحب اور ان کے تمام برادران نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، بتقاضۂ بشری جو سے خطائیں سرزد ہو گئے اللہ معاف فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نے ایک بہترین خطاب، اچھی تقریر، انقلابی تقریر آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب سے سنا اور اپنے ایمان کو آپ نے تازہ کر لیا۔ مزید اب گفتگو کی ضرورت نہیں تھی چونکہ
مجھے بھی دعوت ملی ہے، مجھے بھی بلایا گیا ہے، اس لیے میں اپنی حاضری کے غرض سے کچھ باتیں آپ کے ہوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پورا مجمع جی لگا کر درود شریف کا ورد کرے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہید کا وقت نہیں رہا، اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں اور اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ سردی کے موسم میں بھی اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کو سن رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹھ کر کے آپ نے سبحان اللہ کہا، بیٹھ کر کے آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب سے آپ بیٹھے ہوئے ابھی تک آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں ہی لکھوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے آپ محفوظ ہیں، اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، اس محفل پر اللہ کی نگاہ قدرت ہے۔ حدیث رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک محفل رہتی ہے وہ پروں سے ڈھانپے ہوئے رہتے ہیں، اور صلاۃ و سلام دعا کے بعد جب محفل ختم ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا جمدہ کی بستی سے ہم سب آ رہے ہیں، تیرے دیوانے، تیرے نبی کے چاہنے والے، تیرے نبی سے پیار کرنے والے، سردی کے موسم میں بھی تیرے نام پر اور تیرے رسول کے نام پر وہ بیٹھ کر کے ذکر رسول سن رہے تھے، ذکر خدا کر رہے تھے۔ مولا کہے گا میرے فرشتے تو آپ گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں تھے جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ کوئی معمولی محفل نہیں، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، واقعی آپ قابل مبارکباد ہیں، اور میں آپ حضرات کو قابل مبارکباد اس بنیاد پر بھی کہوں گا کہ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے پڑھ کر کے کچھ سیکھ سکے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، مصروف ہے۔ صبح نکلتے ہیں، شام آتے ہیں، نہ بچوں کی پرورش کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسلام کو جان سکے، پیغمبر اسلام کی سیرت کو ہم پڑھ سکے، قرآن شریف کی تلاوت کر سکے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں لگے ہوتے ہیں، اپنی زندگی سنوارنے اور گزارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ یہ جلسہ ہمارے لیے ایک اچھا پیغام والا معاملہ ہوتا ہے۔ جلسے میں بیٹھیے، جلسے میں بیٹھ کر کے علماء کرام کو سنیے، کم سے کم سن کر کے آپ کچھ مسئلے ضرور سیکھ جائیں گے۔ آج آپ یہاں بیٹھ کر کے ضرور میں میسج آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تاکہ کوئی بدعقیدہ اگر آپ سے پوچھ لیں کہ رات کے 11-12 بجے تک جو سنیوں کے جلسے میں بیٹھتے ہو، یا سنی لوگ جلسے رات کے 11-12 بجے تک کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہاں سے کیا لے کر آتے ہو؟ کیا سیکھ کر آتے ہو؟ کیا تم نے غسل کا طریقہ سیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ نے غسل کا طریقہ سیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا آپ نے کچھ مسئلہ سیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو وہ آپ کو پکڑے گا، کان میں پھسکیا کر کہے گا تمہارا بیٹھنا بیکار ہوا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بہت اچھی تقریر ہوئی، بہت اچھی تقریر ہوئی، مولانا شاہد صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، بہت اچھی گفتگو ہوئی، کیا آپ کو یاد آپ نے کیا یاد رکھا؟ کہیں گے کچھ یاد نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو ورگلائیں گے، بہکائیں گے اور کہیں گے ایسے جلسوں میں جانا بیکار ہے جہاں سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو آج آپ یہاں سے پیغام لے کر اٹھیے اور صبح میں کہیے کہ ہم نے رات میں یوں ہی اپنا وقت ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ بیٹھ کر کے نبی کی محبت کا جام پیتا رہا، نبی کی محبت میں سرسار ہوتا رہا، نبی کی محبت اور نبی کے عشق کا چراغ ہم نے اپنے دلوں میں روشن کر لیا ہے، کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت آ جاتی ہے، جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے، جو نبی کا سچا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج چالیسویں کے موقع پر جناب ببلو صاحب نے ان کے برادران ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کی غرض سے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور جب محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد تو ایصال ثواب ہے، اور دوسرا مقصد اپنی قوم کو پیغام دینا مقصد ہوتا ہے، اپنی امت کو اپنے رسول کریم کے ماننے والوں کو میسج دینا مقصد ہوتا ہے کہ موت کیا ہے، موت کو سمجھو۔ موت ہماری آبادی میں آتی رہتی ہے، آئے دن ہم اپنے کاندھے پہ جنازے اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ہم میت کو قبر میں اتار کر چلے آتے ہیں۔ یہ موت آتی ہے کیا پیغام دے کر جاتی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ موت ہماری آبادی میں آتی ہے، ہمیں پیغام دینے کے لیے آتی ہے۔ جب بھی کسی کے یہاں میت ہوتا ہے، کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی موت واقع ہوتی ہے، تو میت ہمیں پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اے دنیا والوں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ کسی کا باپ ہو، چاہے وہ کسی کی ماں ہو، جانے والا دنیا سے چلا جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، اے میرے ماننے والوں، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بیوی، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں احباب، مجھے دیکھ کر کے تم رو رہے ہو، مجھے دیکھ کر کے آنسو گرا رہے ہو، میری چار پیر کو پکڑ کر رو رہے ہو، اے میرے گھر والوں، اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرا ٹائم پورا ہو گیا، میرا وقت پورا ہو گیا، میں ٹائم پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے دیکھ کر کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے دیکھ کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں بہاریں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری بھی آنکھیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، تمہارا بھی ہاتھ ٹھنڈا پڑ جائے گا، تمہارا بھی جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا، تم بھی اسی چار پیر پر لیٹے رہو گے، اس وقت افسوس ہوگا۔ افسوس ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی میں بہاریں پیدا کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارنا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ موت ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ موت ہمیں نصیحت کرتی ہے، لیکن آج ان پیغام پر ہم عمل نہیں کرتے، آج ان نصیحتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو یہ موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کوئی موت سے بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا، کوئی موت سے پیچھا چھڑانا چاہے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ موت ہر حال میں آئے گی، موت جب آئے گی تو ہمیں کس حال میں موت آنی چاہیے، موت جب آئے گی تو ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے۔ محترم حضرات، آج لوگ موت کی تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں، موت کے بارے میں گفتگو سوال کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو سمجھ لیا اس نے زندگی کو سمجھ لیا، جو موت کو سمجھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم 40ویں کے موقع پہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، 40ویں کے موقع پہ آپ حضرات کا آنا، تعزیت کے لیے کسی کے گھر میں جانا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال کا سلسلہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے گھر والے، ان کے ماننے والے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اگر چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کریں، اپنے مرحومین کے نام پر قرآن خوانی کروائیں، اپنے مرحومین کے نام پر میلاد خوانی کروائیں، اپنے مرحومین کے نام پر صدقات و خیرات کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ينتظر توبۃ۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے قبر کی وادی میں لٹا دیا جاتا ہے، قبر کی تاریک کوٹھیوں میں بٹھا لٹا دیا جاتا ہے، اب اس کی حالت کیسی ہوتی ہے تو سن اللہ کے رسول ایک مثال دے کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ جب کسی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کی حالت ایک ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو، ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو، دریا میں ڈوبنے والا چاہتا ہے کہ کوئی آدمی نظر آئے دریا سے باہر نکال دے، سمندر میں ڈوبنے والا چاہتا ہے کوئی
आदमी दिखाई पड़े तो उसे समुद्र से बाहर निकले बिला तशबीह तमसील। जिस तरह एक दरिया में डूबने वाले की चाहत होती है कि कोई उसे बाहर निकाले बिला तशबीह तमसील, कब्र में जाने वाला उसकी भी ख्वाहिश होती है जब उसके लिए कोई दुआए मग़फ़िरत करे, उसके लिए कुरान ख़वानी करवाए, उसके लिए महफिल मिलाद सजाए, उसके लिए तस्बीह व तहलीलात करे, उसके लिए सदक़ात व खैरात करे। काबिल मुबारकबाद है जनाब बबलू साहब ने अपने माँ बाप के लिए, अपनी वालिदा मरहूमा के लिए आपने महफिल पाक को सजाया है, लंगरों का एहतमाम किया है और सदक़ात व खैरात का भी आप इंतजाम करते रहते हैं। याद रखो आपने बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम है कि मेरे आका फरमाते हैं जो अपने मरहूमीन के लिए दुनिया में अच्छे काम करता है अल्लाह ताला उसके अच्छे काम का सवाब उसे भी अता फरमाता है, उसकी मरहूमा माँ को भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मरहूमा को भी सवाब अता फरमाता है। आप कहेंगे ये तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का अकीदा है जो मर गया मरदूद तो फिर ना फातिहा ना दरूद। कुछ लोग कहते हैं सवाब नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको जो करना था वो कर लिए, अब मजीद उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हदीस रसूल सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आ गए और आकर ऐसे कहते हैं या रसूल अल्लाह अचानक से मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ इंतकाल कर गई है, या रसूल अल्लाह मेरी माँ को कुछ बोलना था वो बोल ना सकी, वो दुनिया से चली गई या रसूल अल्लाह अब मुझे आप कोई ऐसा अमल बताइए कि वो मैं करूं फायदा मेरी माँ को मिले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए हजरत साथ जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तेरी माँ को फायदा मिले तो जाओ एक कुआं खुदवा दो, कुआं खुदवाने का काम शुरू करो, अगर उस कुएं में पानी आ जाए जाओ तुम ये काम करो। हजरत साथ जाते हैं, मस्जिद नबवी के आसपास में एक इलाका उनको नजर आता है, एक जगह वो कुआं खुदवाते हैं, कुआं में मुकम्मल तौर से पानी आ जाता है। जब पानी आया हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कुआं तैयार कर लिया है, कुएं में पानी भी आ गया है, अब जरा आप तशरीफ लाइए, कुएं के करीब आकर के दुआ फरमा दीजिए। इस सहाबाए किराम के और मेरे सरकार के समझ से सुन्नियों के एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। आज कुछ लोग कहते हैं शिरनी सामने रखने की जरूरत नहीं है, फातिहा करो लेकिन ये सामने क्यों रखते हो। याद रखो मेरे सरकार का रंग देखो, जब सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आते हैं तो मेरे सरकार अगर अपने हुजरे से दुआ कर देते दुआ कबूल होती कि नहीं। अगर मेरे नबी हुजरे से दुआ कर देते दुआ कबूल हो जाती, मेरे नबी चाहते वहीं से हाथ उठा देते दुआ कबूल हो जाती, लेकिन मेरे नबी अपने कदम मुबारक से उस कुएं के करीब आते हैं और उस कुएं के सामने आकर आप दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार आलम ये हजरत साद ने जो कुआं तैयार किया है इस कुएं का पानी जितने सहाबा पिएंगे या जितने लोग पीते रहेंगे हजरत साद की माँ को सवाब मिलता रहेगा। आज तक वो कुआं मौजूद है जो हाजी पढ़ कर जाते हैं या सुन कर जाते हैं, वहाँ से वो पानी पीते भी हैं, पानी लेकर भी आते हैं। तो सहाबा किराम की समझ ने हमें ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि अपने मरहूमीन के नाम पर अगर कोई कार्य खैर किया जाए तो उस कार्य खैर की बरकत से अल्लाह ताला मरहूम को सवाब अता फरमाता है, उसके कब्र में रहमत नूर की बरसात नसीब फरमाता है। और अगर कोई गुनहगार दुनिया से गया है तो दुनिया के ऊपर अगर अच्छे काम करने वाले उनकी औलादें हैं तो उनकी अच्छी औलाद की वजह से अल्लाह ताला उस मरहूम के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बड़ा अच्छा काम किया, महफिल पाक के इनेकाद किया, महफिल पाक में इतने बड़े बड़े उलमाए किराम व शुरा इस्लाम को आपने बुलाया। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। माँ बाप के साथ भलाई करना चाहिए, माँ बाप जिंदा हो तो भलाई करे, माँ बाप दुनिया से चले जाए तो माँ बाप को छोड़ना नहीं है, माँ बाप को फरामोश नहीं करना है, क्योंकि माँ एक अजीम नेमत का नाम है, बाप एक अजीम दौलत का नाम है। ये माँ बाप एक अजीम सायेदार दरख्त की तरह होते हैं, जब ये दुनिया में होते हैं तब औलादों को एहसास नहीं होते, तब औलाद फिक्र नहीं करते, लेकिन जब यही माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तब औलादों को एहसास होता है कि हम कितने महरूम हो गए। हम सायेदार दरख्त के माने अपने माँ बाप के साए में रहने वाले लोग थे, लेकिन आज माँ की ममता छूट गई, बाप का प्यार अब हमसे छूट गया, माँ चली गई, बाप चले गए, अब औलादों को एहसास
کثیر نعمت بنا دیا ہے. ماں باپ کی شکل میں اللہ نے تمہیں کثیر نعمت سے نوازا ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ورنہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی خرچ کر لو گے، لیکن ماں جیسی ممتا نہیں پا سکتے، باپ جیسا پیار نہیں بھول سکتے. اگر تمہاری ماں باپ تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا. آج کیا حال ہے جب اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، کتنے ماں باپ کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے. مائیں روتی ہیں، باپ روتے ہیں، رو کر کہتے ہیں مولانا صاحب کو تعویذ دیجیے، بیٹا بات مانے. بیٹا جب سے شادی کیا ہے اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، نہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے نہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے. ہم لوگ پریشان ہیں، بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا دوا لانے کے لیے پیسے نہیں دیتا ہے، اور اگر کبھی ہم نے مانگ لیا تو بیٹا جھنجلا کر جواب دیتا ہے کہ ہماری بیوی موجود ہے، ہمارے بچے ہیں، سارے پیسے آپ کے اوپر لٹا دوں گا تو اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے کروں گا. نادان تم آج اپنے باپ کو رلاتے ہو، آج تم اپنے ماں کو رلاتے ہو. یاد رکھو یہ وہ ماں ہے کہ تمہیں پالنے کے لیے دوسرے کے گھر برتن مانجنا پڑے، یہ ماں مانجنے کے لیے تیار ہوتی ہے. دوسرے کے گھر جھاڑو پوچھا لگانا پڑے تو تمہیں پالنے کے لیے یہ سارے کام ماں کرتی ہوئے نظر آتی ہے. اور باپ کا عالم بھی وہی ہے، باپ نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ آرام دیکھتا ہے نہ سکون دیکھتا ہے. وہ محنت کرتا چلا جاتا ہے تاکہ بیٹا پروان چڑھے، بیٹا بڑا ہو جائے، بیٹے کی جائز ناجائز ڈیمانڈ پوری کی جا سکے. ایک ماں باپ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے بڑی بڑی قربانیوں سے گزر جاتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل جاتے ہیں. لیکن یہی بات جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد کبھی ماں کو ڈانٹ رہی ہے کبھی باپ کو ڈانٹ رہی ہے، ماں روتی ہے باپ روتے ہیں کہ دیکھیے نا اب جب ہم بڑھاپے کو چلے گئے ہیں تو یہ اولادیں ہمیں ڈانٹتی ہیں، ہمیں رلاتی ہیں، اب ہم کیا کریں کہاں جائیں. یاد رکھو اگر تم نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے تو اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا. اس لیے نوجوانوں میرا پیغام دیتے جاؤ، اگر تیرے گھر میں باپ زندہ ہے تو باپ کے قدموں میں لگ جاؤ، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت میں لگ جاؤ. اپنے ماں باپ سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی. سبحان اللہ. ماں باپ کو رلایا نہ کرو. کتنے ماں باپ روتے ہیں، جانتے یہ ماں باپ کی محرومی بڑی عجیب محرومی ہے. آپ اور ہم سب اگر ماں دنیا سے چلے جائے تو بڑا عجیب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے لیے. کوئی پیار کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ماں کی محرومی کیا ہے اور ماں کی کمی کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو محسوس کیا ہے، میرے پیغمبر نے بھی اس کو محسوس کیا. ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آپ جاتے ہیں، عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. تمام صحابہ محبت میں تعظیم میں کھڑے ہو گئے. تمام صحابہ جب کھڑے ہو گئے میرے سرکار نے دیکھا یہ وہی لوگ ہیں جب میں مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کانٹے دار درخت میرے گردن پہ ڈال دیا کرتے تھے. میرا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مکے میں ستایا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے مجھ کو جانا نہیں تھا، مجھ کو پہچانا نہیں تھا تو مجھ کو ستا رہے تھے، مجھ کو پریشان کر رہے تھے. کانٹے دار درخت کے کانٹے دار جھاڑیوں کو میرے راستے پہ بچھا دیا کرتے تھے. مکے میں ستانے والے لوگ ہیں، لیکن آج میری محبت مل گئی ہے، میری تعلیم مل گئی ہے، میرا پیغام مل گیا ہے، میرا درس محبت جب ان کو حاصل ہو گیا ہے تو یہ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہو گئے. جب میرے سرکار نے یہ منظر دیکھا کہ سارے صحابہ میری محبت میں کھڑے ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم سے کم میری ماں حیات سے ہوتے اور حجرے کے پردے کو ہٹا کے اور عشاء کی نماز شروع کر دیتا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا اور میری ماں پردہ ہٹا کر کہتی اے بیٹے محمد تمہیں نماز توڑ دیتا اور باقی فدروں پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا.
माँ की ममता क्या होती है मेरे सरकार बता रहे हैं, बाप क्या होता है मेरे सरकार बता रहे हैं। आओ मैं आज हमारे नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहूंगा। जलसे का मकसद भी यही होता है कि आप जलसे में बैठकर कुछ सीख कर जाए, जलसे में बैठकर कुछ पैगाम लेकर जाए। आज नौजवान अपने माँ बाप को पैसे देते हैं रखने के लिए, अगर माँ बाप पैसा खर्च कर दे तो नौजवान नाराज हो जाता है कि मैंने रखने दिया था, आप अपनी मर्जी से कैसे खर्च कर दिया, कैसे आपने खर्च कर दिया। और सरकार के जमाने का भी एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने बाप की शिकायत लेकर हाजिर होता है। या रसूल अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते क्या हुआ है, क्या फैसला चाहिए? वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का आलम ये है कि मैं अपने बाप के पास जो मैं कमाता हूँ पैसा बाप को देता हूँ, लेकिन मेरा बाप अपनी मर्जी से जहाँ चाहता है पैसा खर्च कर देता है। मुझे इंसाफ चाहिए, वो पैसा मेरा है, मुझे इंसाफ चाहिए, वो पैसा मैंने कमाया है, मुझे इंसाफ चाहिए। कुर्बान जाओ, मेरे सरकार ने कहा ठीक है बैठ जाओ। एक सहाबी से कहते जाओ इसके बाप को बुला कर लाओ। वो सहाबी जाते हैं और उनके वालिद के दरवाजे को खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, पूछते हैं तुम क्यों आए हो? वो सहाबी रसूल कहते चलो सरकार बुला रहे हैं। इतना सुनता था वो सहाबी खुशियों में झूमने लगता है कि सरकार बुला रहे हैं, मुझे रसूल याद कर रहे हैं। वो खुशियों में झूमने लगता है, जल्दी से दरवाजा बंद करता है। वो सहाबी के साथ वो रसूल की बारगाह में हाजिरी के लिए घर से निकल पड़ता है। अभी चंद ही कदम चले थे कि सहाबी से वो पूछते हैं आखिर सरकार ने किस वजह से मुझे बुलाया, सरकार ने किस लिए बुलाया है? वो सहाबी फरमाते हैं वजह ये है कि आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है, आपके बेटे ने आपके बारे में रसूल की बारगाह में शिकवा किया है। इतना सुनता था। अब वो सहाबी जो खुशियों में झूमने लगे थे, जो मसरूर थे खुशियों में झूम रहे थे, अब ऐसा लगता है कि उनके पांव के नीचे से जमीन हट गई। इस बदन में सकते की कैफियत तारी हो गई, सोचो फिक्र में डूब गए, गमों में चले गए। क्या बात है, मेरा बेटा मेरी शिकायत कर रहा है, मेरा बेटा मेरे बारे में शिकवा कर रहा है। अब वो मन ही मन में कुछ सोच रहे हैं, मन ही मन में कुछ पढ़ रहे हैं, मन ही मन में कुछ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला को उनका ये बोलना पसंद आ गया। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफा को सुनाओ वो जो सहाबी आपकी बारगाह में आ रहे हैं उनका मसला बाद में सुनना, जो उन्होंने मन में कहा है वो मन की बात पहले सुनना। अब वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आए, मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी, जिब्रील अमीन ने मुझे ये पैगाम दिया है कि जब तुम घर से निकले थे तो मन ही मन में कुछ बोल रहे थे, वो पहले सुना दो, बाद में तेरा फैसला किया जाएगा। वो सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं क्या बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, लेकिन आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। वैसे ही इस सहाबी ने बताया कि तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है। जैसे मैंने सुना तो मैं सोचो फिक्र में डूब गया। अरे ये वही बेटा है ना, जब पैदा हुआ तो मैंने पैदा होते ही ये सोच लिया था, ये मन बना लिया था जब मेरी जिंदगी गुजरेगी इसी बेटे की खातिर गुजरेगी। अब मेरा कमाना होगा, मेरी जिंदगी गुजरेगी इसी बेटे के लिए गुजरेगी। अब मेरी जिंदगी चलेगी इसी बेटे के लिए चलेगी। अभी मैंने धूप को धूप नहीं समझा, छाव को छाव नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। इसी बेटे को परवान चढ़ाने के लिए मैं मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, क्या बड़ी बड़ी कुर्बानियों से मैं गुजरता रहा। मैंने अपने बेटे को पालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। आज वही बेटा मेरी शिकायत पेश कर रहा है, मेरी शिकवा कर रहा है। इतना सुनना था, मेरे सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। अब मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ नादान, तू अपने बेटे की शिकायत करता है और फैसला चाहता है तो सुनो, मेरा फैसला ये है कि तू तेरा सारा माल सब तो तेरे बाप का है। अगर तेरा बाप ना होता तो तू पैदा ना होता, तो तेरा माल और तू सब तेरे बाप का है। अब तेरा बाप जो चाहे वो कर सकता है, तुझे बोलने का हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अच्छा लगा नौजवानों, बात समझ में आ रही? माँ बाप को सताओ नहीं, बाप
بڑی عظیم نعمت کا نام ہے، ماں عظیم دولت کا نام ہے۔ محترم حضرات، تو ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ کو مت بلاؤ۔ ایک ماں آ گئی میرے سامنے رونے لگی، ان کے 5 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 5 بیٹے ہیں، اور سب جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، سب جوان ہیں۔ ماں کہتی امام صاحب ایک تعویذ دیجیے نا، بڑا پریشان ہو کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ ماں کہنے لگی میرے 5 بیٹے ہیں، اور 5 بیٹے بڑے ہیں، جوان ہو گئے، لیکن کچھ کماتے نہیں ہیں، بس یہی موبائل میں بزی رہتے ہیں، جب دیکھو موبائل میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نوجوانوں آج بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو جوان ہو گئے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کماتے، بس یہی موبائل پہ وقت گزارتے ہیں۔ آج پیغام لے کر جاؤ، اگر آپ جوانی کے دہلیز پر آپ پہنچ گئے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل کریں، اور اگر پڑھ نہیں رہے ہیں تو آپ کوئی کام ضرور سیکھیے، کوئی کام ضرور کیجیے، کیونکہ ایک ماں باپ اپنے جیتے جی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ جو ماں باپ جنہوں نے زندگی پر کمائی کر کے اپنی اولاد کو کھلایا ہے، اب یہ آخر وقت ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کما کر کچھ روٹی مجھے کھلائے، اور کم سے کم میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب وہ ایسا کوئی کام کرے جس سے کما کر کے مجھے چند روٹی کھلائے۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ جوان ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو کام آج سے کل سے ڈھونڈنا شروع کیجیے، کوئی نہ کوئی کام کیجیے۔ اگر آپ کام نہیں جانتے ہیں تو کام سیکھیے، کوئی ڈرائیوری کا کام سیکھے، کوئی سلائی کا کام سیکھے۔ یوں ہی وقتوں کو ضائع اور برباد نہ کرو، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، کچھ نہ کچھ کر کے چند روٹی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلاؤ، اپنے باپ کو کھلاؤ۔ اس وقت ماں باپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اگر یہ اولاد کما کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے رہے۔ اب میں اپنے اولادوں کو آپ نے بہت کچھ سکھایا نہیں ہے، اگر سکھا دیے ہوتے تو آج یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ حضرات اکتاہٹ کے شکار تو نہیں ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اپنی تقریر کو سمیٹ دوں، اب میں اپنی تقریر کو اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، لیکن کچھ باتیں آپ سن لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو۔ ابھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج کے اس پیغام پر ضرور عمل کرنا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن الکریم۔ اے اولادو، اے ماں باپ، اپنی اولاد کو 3 چیز سکھا دینا۔ پہلی چیز نبی کی محبت سکھانا۔ اب یہ نبی کی محبت آئے گی کیسے؟ اپنے بیٹے کے دلوں میں نبی کا پیار ڈالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو درود سکھا دو، اپنے بیٹے کو درود پڑھانے کی عادت ڈلوا دو۔ بیٹا صبح کرے درود پڑھے، شام کو سونے لگے تو درود پڑھے، ماں بیٹیاں درود پڑھے۔ درود کی برکت یہ ہوگی نبی کا پیار سینے میں آ جائے گا، درود کی برکت یہ ہوگی نبی کی محبت کا چراغ دل میں جل جائے گا۔ اے درود کی برکت یہ ہوگی یہ اولاد نبی کے غلام بن جائیں گی، اور جو نبی کا غلام ہوگا وہی ماں باپ کے بھی غلام ہوں گے، جو نبی کا دیوانہ ہوگا وہی ماں باپ کے دیوانے ہوں گے۔ پھر بعد میں ماں باپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے نبی کا دیوانہ بنا دیا تو یہ اگر آپ نے نبی کا دیوانہ بنا دیا تو یہ بچے بڑے ہو کر کے آپ کو ستائیں گے نہیں۔ کتنے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر بیٹا میرے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو نبی کا دیوانہ بناؤ، انشاءاللہ تعالی وہ بیٹا اگر آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہو، بولنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی قوت نہیں ہے، انشاءاللہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کی حکم کو بجا لاتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ جو نبی کا پیارا ہوتا ہے وہی ماں باپ کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت ڈالو، نبی کا پیار ڈالو۔ آخری بات میں اور دوسری بات اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ حب اہل بیت اطہار کی محبت ڈالو۔ تیسری بات قرآن کریم پڑھنا سکھا دو۔ بچوں کو قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھنا سکھاؤ، مدرسے میں بھیجو، مکتب میں بھیجو۔ یہ بچے قرآن پڑھنا جانیں گے تو آپ کے نام پر رسالے ثواب تو کریں گے۔ آج ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو باہر سے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، مدرسے سے لوگ بچے آتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں، آپ گھر والوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں نے کہا تھا میں 3 منٹ کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں بھی چھوڑ لیں گے اور اپنے گھروں میں بھی چھوڑیں گے۔ سننا چاہتے ہیں؟
جو شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا. وہ 3 منٹ کا عمل کیا ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف ہے، بہار شریعت میں یہ روایت موجود ہے اذان کے بعد، اذان کے باب میں باب الاذان میں یہ روایت موجود ہے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں خطاب فرماتے ہیں اور عورتوں سے آپ ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت سنو. ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو غور سے سنیں. آج واقعی ہمارے بیشتر جو مقرر تھے انہوں نے ماں بہنوں کو بھی پیغام دیا. ہماری ماں بہنوں کو ضرورت ہے سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی. آج ہماری بچیاں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، اسلامی رسم و رواج سے دور ہیں، اسلامی تہذیب سے دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں. ایک سروے کے مطابق 11 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلے گی. 11 لاکھ لڑکیاں. ہماری سماج کو کوئی فکر نہیں، ہماری قوم کو کوئی فکر نہیں. یہ لڑکیاں بھاگ کیوں رہی ہے؟ یہ لڑکیاں اپنے دھرم کو چھوڑ کیوں رہی ہے؟ اس مذہب کو چھوڑی. قسم خدا کی اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام اتنا ستھرا مذہب ہے. اسلام کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے قریب آ جاتے ہیں اور جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں اس کی گردن کٹ جاتی ہے لیکن وہ اسلام نہیں چھوڑتے. تاریخ اٹھا کر دیکھو بلال حبشی کو کتنا مارا گیا، کیا انہوں نے اسلام کو چھوڑا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو حضرت سمیہ کو کتنا مارا گیا. وہ پہلی خاتون ہے جو اسلام کے نام پر اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے اسلام کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا. اس سمیہ سے کہا گیا تھا، ابو جہل نے کہا کہ تم کلمہ چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم کلمہ پڑھنا بند کر دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں نہیں مارا جائے گا. حضرت سمیہ نے کہا تھا میری گردن کاٹ ڈالو مجھے مار ڈالو لیکن جس میں جب تک جان باقی ہے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایمان اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں گے. ہم اس صحابہ رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی ہے لیکن اسلام نہ چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا. آج ہماری بچیاں چند پیسوں کے خاطر، موبائلوں کے خاطر اور چند روپے کے خاطر اپنا اسلام کو چھوڑ رہی ہے. سب سے بڑی بات اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر کے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہے. اے میری ماں بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں اگر آپ کی بیٹیاں اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو تو پھر اپنی بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے مت بھیجو. ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ کہ پڑھ کر کے بھی وہ بچیاں اپنے گھر میں نہ رہیں، غیر کے ساتھ بھاگ جائیں. آج یہ خلق ملت کی تعلیم سے ہماری بچیاں بگڑ گئی. ایک ساتھ لڑکے ہیں، ایک ساتھ لڑکیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے جب لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کریں گے ظاہر سی بات ہے دونوں میں دوستی ہو جائے گی، دونوں میں پیار کی باتیں شروع ہو جائیں گی، دونوں ایک دوسرے کا نمبر لے کر فون میں واٹس ایپ میں چیٹنگ کریں گے، بات کریں گے. جب باتیں بڑھیں گے تو پیار محبت کی باتیں شروع ہو جائیں گے. جب پیار محبت میں جب بڑھیں گے تو بھاگنے کی نوبت آ جاتی ہے. ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہماری بچیاں بگڑ جائیں. آج پیغام لیتے جاؤ، اپنی بچیوں کو سیرت فاطمہ پڑھاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے واقعات اپنی بچیوں کو سناؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی اپنی بچوں کو سناؤ، ازواج مطہرات کی کہانیاں سناؤ. انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کہتا ہے جو بچے سیرت فاطمہ پڑھ پا کر سن کر حضرت فاطمہ کے چاہنے والے بن جائیں گے، جو کنیز فاطمہ ہوگی انشاءاللہ کوئی لڑکا بہکانا چاہے لڑکیوں کو بہکا نہیں سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اپنے ایمان کو بچا لے گی، اپنے اسلام کو بچا دے گی، اپنے کلمے کو بچاتے ہوئے نظر آئے گا. ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے. بہرحال میں وہ 3 منٹ کا عمل بتانے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں خطاب فرماتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت جب اذان ہونا اور اذان سنو تو تم بھی اذان کا جواب دیا کرو، اذان کا جواب دیا کرو. اذان ہو تو اذان کا جواب
जवाब दिया करो। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह फायदा क्या होगा, सवाब क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल बस ये आखिरी बात है, आप लोग उठक बैठक मत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इन बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो करोड़ों सवाब मिलेंगे। कितना सवाब? करोड़ों सवाब। एक दिन में आप करोड़ सवाब के हकदार बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान हो तो अजान सुनो, अजान का जवाब दो। वो औरतें कहने लगी या रसूल अल्लाह फायदा क्या होगा, सवाब क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ औरतों की जमात सुन लो, अगर तुम अजान के अल्फाज को सुनो और जवाब दो तो हर कलमे के बदले अल्लाह ताला तुम्हें 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां? हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां, हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां। उतने में बस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अजान सुनते हो और अजान का जवाब देती हो, हर कलमे के बदले अल्लाह ताला 1 लाख नेकी का सवाब अता कर रहा है और 1000 गुनाह को मिटा रहा है और 1000 नामे अमाल में नेकियां अता फरमा रहा है। कितना बड़ा फायदा है। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह अज़ान के अल्फाज का जवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई अज़ान देने वाला अज़ान देता है तो अज़ान के अल्फाज जो होते हैं उसी अल्फाज को तुम भी रिपीट करो। अगर अज़ान देने वाला कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान देने वाला फिर कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान देने वाला कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान देने वाला कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ान देने वाला कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम उस वक्त कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अज़ान देने वाला कहता है हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, तो तुम भी कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर अज़ान देने वाला कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम जवाब में आना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम जवाब में आना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुमने अज़ान को सुन लिया और अज़ान का जवाब दे दिया, अल्लाह ताला हर कलमे के बदले तुम्हें 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाता है, 1000 गुनाह को मिटाता है और 1000 दर्जों को बुलंद फरमा देता है। अब बताइए अज़ान सुनने में कितना टाइम लगता है? अज़ान देने वाला कितनी देर तक अज़ान देता है? मौज़िन साहब आजकल अज़ान देता है 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, तो बहुत ज्यादा खींचतान करने वाले हो तो 4 मिनट। 4 मिनट के अजान का जवाब सुनने में तो जवाब देने में कितना फायदा? औरतों की बात अभी मर्दों की बात बाकी रह गई। औरतों को फायदा 1 लाख नेकी का सवाब हर कलमे के बदले। और अगर अजान में देखा जाए तो कितने कलमे होते हैं? 14 कलमे होते हैं। अल्लाहु अकबर 1 कलमा, फिर अल्लाहु अकबर ये दूसरा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तीसरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह चौथा। इस तरह पूरे अजान में 14 कलिमात होते हैं। औरतें अगर 3 मिनट की अजान सुन ले और जवाब दे तो 14 लाख नेकी का सवाब मिल रहा है, 14,000 गुनाह मिट रहे हैं और 14,000 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। अब इन औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह ये औरतों का मामला है, जरा मर्दों का बताइए मर्दों को कितना सवाब मिलेगा? कुर्बान जाओ और सुनियो, अपने नसीबे पे दास करो। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की उम्मती में हमें पैदा फरमाया है। मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ औरतों की जमात सुनो, ये तो औरतों को सवाब मिल रहा है, लेकिन अगर मर्द हज़रात अज़ान को सुने और अज़ान का जवाब दे मुझे हमें उसे हर करने के बदले 2 लाख नेकी का सवाब मिलेगा, 2000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और 2000 उसके दर्जे बुलंद होंगे। मर्दों को 2 लाख नेकी, मर्दों को 2 लाख नेकी, 2000 गुनाह और 2000 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। अब अजान सुनेंगे और अजान का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा आलम क्या है? अजान हो रही होती है, हमारा कैरम चालू रहता है, अजान हो रही होती है, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं। अजान हो रही थी, 4-5 लोग बैठे चाय की चुस्कियां लेकर के मजबूत गुफ्तगू रहते हैं। अजान हो रही होती है, हम क्रिकेट देख रहे होते हैं। अजान हो रही होती है, हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अजान हो रही होती है, हम अपने अपने कामों में लगे रहे होते हैं। अजान हो रही होती है, हम फोन में बातचीत कर रहे होते हैं। याद रखो मेरे सरकार फरमाते हैं जो अजान सुने और अजान का जवाब ना दे हो सकता है उसका खात्मा अच्छा ना हो, उसका खात्मा ईमान के साथ ना हो, उसका खात्मा बिल खैर ना हो। इसलिए आज से ये तहैया कर लो इंशाअल्लाह ताला कल से जब भी अजान की आवाज हमारे कानों में टकराएगी, जब भी कल से अजान सुनेंगे
تو چپ ہو کر کے غور سے اذان کو سنیں گے بھی اور اذان کا جواب بھی دیں گے، تو جب اذان کا جواب دینے میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اگر یہ بندہ نماز پڑھے تو کتنا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اچھا ایک وقت کی اذان سنے تو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 14 لاکھ عورتوں کو اور مردوں کو دگنا تو 14 دگنا 28 لاکھ ایک مرتبہ اذان سنیں گے تو 28 لاکھ ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور دن بھر میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ بولیے 5 اذانیں ہوتی ہیں دن بھر میں، ظہر عصر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 5 وقت کی اذانیں دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اذان سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 28 لاکھ نیکی کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اور اگر 5 مرتبہ اذان کو سن لیا، ہر کلمے کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آپ بنا کر لیجیے 28 سے تو میں سمجھتا ہوں کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ دن بھر میں صرف آپ نے اذان سنا 1 کروڑ نیکی کے آپ حقدار بن گئے، اور اذان سن کر آپ نے جواب دے دیا۔ رسول کریم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ تعالی خاتمہ برا نہیں ہوگا، بلکہ جب موت آئے گی تو ایمان کے ساتھ موت آئے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل نائس انمول 99 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لیے۔